أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدقت يا رب العالمين. جزاک اللہ خیر. بے شک خازن محترم ایک ایک لفظ جو پڑھا گیا وہ حق تھا، وہ سچ تھا. لب سے جب جب نام محمد کو میں نے نکلتے دیکھا، ہر بار اپنے مقدر کو میں نے سنورتے دیکھا. بلا تخیر خازن محترم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گا قائد لبک اسکول کے شعبہ حفظ القرآن سے بلال اسلم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول کا ہدیہ بائے رسالت میں پیش کریں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا
سبحان اللہ. بے شک حاضرین محترم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. Respected audience, I welcome all of you on the behalf of Qaid School, and without attaining your more time, I would like to invite a person who is serving the education department for last 37 years, not just in private sector but as well as in government sector. Yes, it's regarding to the chairman of Qaid Educational Network and principal of Qaid Public School, Hafiz Zulfikar Shah Sahab. I would like to invite him on the stage and I will request him to share a few words with the audience. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام والدین کرام, معزز اساتذہ کرام, عزیز طلباء و طالبات, آج کا دن نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ والدین اور اساتذہ کے لیے بھی بڑا اہم دن ہوتا ہے. سال بھر کی جو محنت ہوتی ہے اس کا آج نتیجہ نکلنا ہوتا ہے. لیکن افسوس صد افسوس المیہ یہ رہا یہ سال کہ سارا سال کرونا میں گزر گیا. کبھی اسکول کھل جاتے تھے, کبھی بند ہو جاتے تھے. ہمارے تو جب بھی اسکول کھلے تو فل فلیج پوری کلاس ہی آئی, کیونکہ ہمارے پاس سپیس زیادہ تھی, ہم نے مینج کر لیا تھا. لیکن یہ ہے کہ بقیہ اسکولوں میں معاملہ یہی چلتا رہا کہ آدھے بچے ایک دن آتے تھے, آدھے بچے ایک دن آتے تھے, تو وہ کنٹینیوٹی ہی نہیں رہتی تھی. اس حوالے سے ہم تو خوش قسمت رہے کہ بچے ہمارے جب بھی آئے پورے ہی آئے. اس کے بعد والا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ یہ سال بھر کی جو محنت ہوتی ہے جو کہ ٹیچر کی سپرویژن میں ہوتی ہے, اس کے رزلٹس کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن جو بچے گھر بیٹھ کے ہم ان کو یوٹیوبس کے ذریعے, کیو آر کوڈ کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, زوم میٹنگ کے ذریعے, لائیو چینلز کے ذریعے ہر طریقے سے ایجوکیشن گھر پہنچانے کی انتہا کی کوشش کی. بہت سارے اس سے مستفید بھی ہوئے. لیکن بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس دفعہ جو ہم رزلٹ بھی دے رہے ہیں یہ پوزیشن وائز رزلٹ نہیں ہے بلکہ پرسنٹیج وائز رزلٹ ہے, کہ جس بچے نے جس طرح کی پرسنٹیج لی ہے اس طرح کا اس کا رزلٹ بنا. تو پلان ہم نے کر لیا ہے کہ اس سال جو بھی کمی رہ گئی ہے بچوں میں اس کو ہم نیکسٹ ایئر, نئے سال کا سلیبس تو چلے گا لیکن اس کی جو بیسکس ہیں پچھلے سال کی وہ بھی ساتھ ساتھ ہم کروائیں گے, تاکہ بچہ جو ہے آئندہ آنے والے سالوں میں کسی کمی کا شکار نہ ہو. تو انشاءاللہ العزیز کرائن تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کرونا انشاءاللہ العزیز اس طرف راغب نہیں ہوگا اور اب سموتھلی جو ہے وہ کلاسز چلتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ کے ہاں دعا ہے کہ وہ اس طرح کی وبائی امراض سے ہمیں بچائے. اور آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اب نیا سال سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. فرام دا ویری فرسٹ ڈے, دیکھیں 8 مارچ کو کلاسز سٹارٹ ہونی ہے, اٹ مینز 8 مارچ. اب ہوتا کیا ہے, ایک وتیرہ یہ ہے, اچھا جی 8 کو کلاسز شروع ہونی ہے, چلیں بچہ 2-3 دن کے بعد چلا جائے گا, ابھی کون سے سارے بچے جمع ہو جانے ہیں. یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے بچے کا. یعنی پہلا 1 ہفتہ 2 ہفتے اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں, اور پھر یہ سال پہلے ہی جو ہے وہ 365 ڈیز جو وہ چھٹیاں نکال کے بہت سکڑ کے چھوٹا ہو گیا ہوتا ہے. اس میں سے بھی جب یہ دن ضائع ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے نقصان تو بچے کا ہی ہونا ہے. تو 8 مارچ کو نئی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں, اٹ مینز 8 مارچ, ٹھیک ہے. اور باقی ہم نے اسی وجہ سے کہ 8 کو کلاسز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے سٹارٹ ہوں, ہم نے بک سیٹ اور باقی معاملات پہلے شروع کر دیے تھے, اور بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ بکس لے گئے ہیں. اس دفعہ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ بکس جو ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت نیو پرنٹنگ کوئی پبلشر نہیں کر رہا. اس لیے جو ہے نا ہماری کوشش یہی تھی کہ بر وقت جو ہے وہ پیرنٹس بکس لے لیں, تاکہ یہ جو شارٹیج ہے اس کی وجہ سے کلاسز کا حرج نہ ہو. تو ہم تو اپنی انتہا کی کوشش کر رہے ہیں, باقی معاملات جو ہیں وہ والدین کے اوپر ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال آج کا پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے الو نہیں تھا, آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے زیادہ چیئرز نہیں یہاں پہ لگائی,
اور نمبر 2 ہم نے کوئی بچے کا پروگرام تیار نہیں کیا کیونکہ اس کی پرمیشن نہیں تھی. لیکن جو سب سے اہم بات ہے, یہ جو سال بھر کی محنت کا ثمر ہوتا ہے شیلڈز کی شکل میں, رزلٹ کی شکل میں, کلاس میں دے دینا جو ہے نا وہ کو اور معنی رکھتا ہے. لیکن جب بچے کو ریکگنائز کیا جائے, بچے کو سٹیج پر بلایا جائے اور پھر اس کی جو ہے وہ سالانہ پکچر ہو, تو وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ آئی ہیو ڈو سم تھنگ. وگرنہ کیا ہے کہ وہ ولولہ, وہ جذبہ, وہ جوش بچے میں نئے سال کی ایجوکیشن کے لیے پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کو oblige نہیں کرتے, اسے ریکگنائز نہیں کرتے, اسے اس کی محنت کا ثمر نہیں دیتے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جمع غفیر ہے بچوں کا,